شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز ظہر کے بعد ایک چھوٹی سی تسبیح 1 گھنٹے بعد معجزہ دیکھ لینا۔ 10 ارب بھی مانگو گے تو اللہ ضرور دے گا انشاءاللہ۔ سب تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب العالمین اور قیامت کے دن کا مالک ہے، اس کائنات کا وہی خالق ہے، وہی رب السماوات والارض ہے، بشمول انسانی تمام ذی حیات کا رازق ہے۔ اس کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہے۔ ذرہ ذرہ پتا پتا اس کی توحید پر دلالت کرتا ہے۔ وہی بڑی عظمت، بڑی شان و کبریائی اور زبردست قدرت و حکمت والا ہے۔ وہی یکتا اور بے مثل ہے، سب سے بے نیاز اور سب اسی کے محتاج ہے۔ ساری کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت و حاکمیت ہے۔ وہی حاجت روا اور سب سے اعلیٰ ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ ساری کائنات میں نہ کبھی کوئی ایسا تھا اور نہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مانند ہو۔ اللہ تعالیٰ کا کسی بھی لحاظ سے کوئی ہمسر نہیں، وہ تنہا ہے، تمام صفات عالیہ کا مالک ہے۔ تمام اختیارات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کی نافرمانی کے سبب اسے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہی قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے گا۔ اسے ہر چیز کا علم ہے اور دلوں کا بھید جانتا ہے۔ حی و قیوم ہے، وہی اول ہے اور آخر بھی، ظاہر بھی اور باطن بھی۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت تک کے انسانوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم نازل فرمایا۔ قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا فصیح و بلیغ کلام ہے جو انسان کے لیے کامل ہدایت نامہ، رشد و ہدایت کا سرچشمہ، مکمل دستور العمل اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، قرآن حکیم کی تفسیر و تشریح۔ دین اسلام قرآن و سنت پر مشتمل دین فطرت ہے۔ دنیا و آخرت میں فلاح و کامیابی کا دار و مدار دین اسلام کی پیروی پر موقوف ہے۔ قرآن حکیم حکمت یعنی عقل و دانش کی باتوں کو مخزن ہے۔ قرآن حق ہے، ایمان والوں کے لیے ہدایت، بشارت، پرہیزگاروں کے لیے نصیحت، رحمت، بصیرت اور شفا ہے۔ حق و باطل میں فرق دکھانے والی کتاب ہے، علم و حکمت اور اخلاقی تعلیمات کا منبع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات، قدرت و حکمت کو کھول کھول کر بیان کرنے والی کتاب ہے۔ انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر محیط ہدیت نامہ ہے۔ قرآن حکیم انسان کو نظام قدرت پر غور و فکر، تدبر و تفکر کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ وہ انسان کو قدرت کے مظاہر پر گہری نظر، مطالعہ و مشاہدہ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ انسان کی تخلیق اور اس کے وجود میں، سورج، چاند، تاروں کے نظام میں، حیوانات، نباتات و جمادات میں، دن رات کی رد و بدل میں، دریا و سمندر، زمین و آسمان میں حق تعالیٰ کی توحید و وحدانیت، قدرت و حکمت کی بہت سی نشانیاں ہیں، براہین و دلائل ہیں کہ انسان اس پر غور کرے۔ یہ نشانیاں انسان کو اس امر کا یقین دلانے کے لیے کافی ہیں کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور وہی اکیلا اس پوری کائنات کا تدبیر کرنے والا اور فرما روا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے سچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے کبھی بطور خود اور کبھی قوم کے مطالبے پر ایسی نشانیاں نازل فرمائی جو انبیاء و رسول کی تصدیق کا باعث بنی اور معجزہ کہلائیں۔ ان میں سے چند ایک کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی قوم کے تمام کافروں کو طوفان آب سے غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو جو کشتی پر سوار تھے انہیں بچا لیا۔ اللہ رب العزت نے کشتی کے تحفظ کو رہتی دنیا تک کے لیے نشانی بنا دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے غرور و سرکشی پر ہولناک عذاب 8 دن اور 7 راتیں بےہم تیز و تند ہوا کہ طوفان نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعا پر اللہ رب العزت نے ایک ٹھوس چٹان سے بطور نشانی ناکا اونٹنی نکالی اور ناکا کو ہلاک کرنے پر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو ہیبت ناک آواز، چیخ اور کڑک سے ہلاک کر دیا۔ بادشاہ نمرود اور اس کی رعایا نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی آگ میں جلانا چاہا تو اللہ رب العزت کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی بن گئی، جو ابراہیم علیہ السلام کی صداقت کے لیے معجزہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے تو اللہ رب العزت نے
حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے سے بچا لیا اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں دمبا ذبح کرا دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حیات بعد الموت یعنی مر جانے کے بعد جی اٹھنے سے متعلق اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ کس طرح ایسا کرے گا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا چند پرندے لو، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے سامنے والے پہاڑ پہ ڈال دو، کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر ان کو پکارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا اور جب انہیں آواز دی تو سب پرندے اپنی اپنی شکل میں زندہ ہو کر اڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ صفا اور مروہ اور حجرہ اسود اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں۔ قوم لوط علیہ السلام کی تباہی و بربادی بذریعہ پتھروں کی بارش، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے اژدہا کا بننا، ہاتھ گریبان میں ڈال کر اور بغل سے ملا کر نکالا تو روشن سفید چمکتا ہوا نکلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر پر عصا مارنا اور اس میں سے 12 چشموں کا بہ نکلنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دریا میں عصا کا مارنا، دریا کا پھٹ جانا، موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کا اس میں سے بچ کر نکل جانا، فرعون اور اس کے ساتھیوں کا دریا میں غرق ہونا، من و سلوہ کا نازل ہونا، پہاڑوں اور پرندوں کا حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا، لوہے کو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے نرم کر دینا، حضرت داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا علم ہونا، تیز ہوا اور جنوں کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہونا، حضرت ایوب علیہ السلام زمین پر لات مارنا، نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی اور پینے کے لیے شیریں پانی کا نکلنا، حضرت یونس علیہ السلام کو جب ایک مچھلی نے نگل لیا تو مچھلی کے پیٹ میں وہ گریا وزاری کرنے لگے، اے پروردگار تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ اس پر اللہ کے حکم سے مچھلی نے آپ کو ایک صاف جگہ پر اگل دیا اور آپ بچ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش خدائی حکم سے ہونا، مٹی سے پرندے جیسا ڈھانچہ بنانا اور اس میں پھونک مارنا تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگا، مادر زاد اندھے پلبیری کے مریض کو تندرست کرنا، مردوں کو زندہ کرنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے جو اللہ رب العزت کی مشیت اور مرضی سے ظہور میں آئے۔ اصحاب کہف اور ان کے کتے کا قصہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی معجزات عطا فرمائے۔ قرآن حکیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے عالم بالا تک جانا، چل چلاتی دھوپ میں بادل کے ٹکڑے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سایہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کی برکت سے کڑوے کنویں کا میٹھا ہو جانا، کثرت آب، کثرت طعام، بیماریوں کی شفا یابی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود سے سانپ کے زہر کا اثر ختم ہونا، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آشوب کا زائل ہو جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، یہ سب اللہ رب العزت کی قدرت و حکمت کی نشانیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہور پذیر ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور جس نے اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے راستے لگ گیا، اور جو کوئی اسلام کے سوا اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سلامتی کے گھر کی طرف تمہیں بلاتا ہے، سو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ ایک تو اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسری اس کے نبی کی سنت ہماری دعا ہے، اے پروردگار ہمیں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ محترم ناظرین، آج کا یہ وظیفہ بڑا آسان ہے، بڑا مجرب ہے۔ اس وظیفے کے بارے میں ہر شخص کو نہیں پتا، جس کو پتا چل جاتا ہے وہ امیر ہو جاتا ہے، وہ غنی ہو جاتا ہے، وہ دولت مند ہو جاتا ہے، اور اس کے گھر میں اتنا رزق آتا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ عمل بڑے خاص لوگوں سے میرے پاس پہنچا ہے۔ جو شخص اپنے حالات بدلنا چاہتا ہے، اپنی زندگی اچھی گزارنا چاہتا ہے، یہ مختصر سا اور خاص عمل کر لیں۔ روزانہ نماز ظہر کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور صرف 3 دنوں کے اندر آپ اس کے اثرات، اس کے معجزات، اس کی برکات خود اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، جو شخص کہتا ہے کہ میں امیر ہونا چاہتا ہوں
میرے کاروبار میں برکت آئے، میرے رزق میں برکت آئے، مجھے کبھی رزق کی تنگی نہ آئے، وہ بندہ نماز ظہر کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھنا شروع کر دے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو کرتے ہوئے نیت کر لینی ہے۔ نیت کس چیز کی کرنی ہے؟ نیت آپ نے یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ عمل شروع کر رہا ہوں تیری رضا کے لیے، تو مجھے اس کے اندر کامیابی عطا فرما اور میرے گھر کو مال و دولت سے بھر دے۔ تو جو بندہ اس نیت کے ساتھ اس عمل کو کرتا ہے اس کے گھر کو اللہ مال و دولت سے بھر دیتا ہے، پھر اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ یہ عمل کی طاقت ہے، اس عمل کا خاصہ ہے۔ اب سب سے پہلے آپ نے وہ اسم مبارک پڑھنا ہے جو بڑا خاص ہے، رزق کے حوالے سے اور رزق میں برکت کے لیے بڑا اہم عمل ہے۔ اللہ والو بہت اہم نقطہ بتانے لگا ہوں، دیکھیں ایک دو باتیں وہ ہیں کہ جن پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے دو باتوں پہ عمل بھی کرنا ہے، وظیفہ بھی ساتھ کرتے رہیں گے۔ جیسے جیسے ان شرائط پر آپ کا عمل رہے گا تو آپ کے اس عمل کے اندر بھی تاثیر مزید بڑھتی جائے گی اور آپ میں سے ہر شخص یہ عمل کر سکتا ہے۔ ناظرین، نماز ظہر کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور صرف 3 دن مسلسل بغیر ناغہ کیے پڑھیں۔ اب سب سے پہلی چیز جو آپ نے پڑھنی ہے وہ یہ ہے، جسے پڑھنے سے اللہ پاک اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، وہ ہے درود پاک۔ ناظرین، کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھا کریں، کیونکہ درود پاک کی بہت سی فضیلت اور برکات ہیں جو میں آپ کو اپنے پہلے وظائف میں بھی بیان کر چکا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد جو پہلی دعا آپ نے پڑھنی ہے، دل میں جو بھی مقصد رکھیں گے، جو بھی دل میں ارادہ کریں گے کہ میرا یہ ارادہ ہے، میرا یہ تصور ہے، میری یہ نیت ہے، آپ کو اسی طرح کا پھل ملے گا۔ یہ اس عمل کا اسلوب ہے، یہ اس عمل کی طاقت ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ صرف اور صرف 11 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ صرف اتنے سے کلمات پڑھنے ہیں۔ نماز ظہر کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، صبح ہوتے ہی آپ کا مقدر چمک جائے گا، اس بندے کی تقدیر بدل جاتی ہے جو شخص لگاتار 3 دن یہ عمل کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ نے وظیفے کی ترتیب کو آپ نے خود یاد رکھنا ہے، میرا کام ہے بتانا، آپ کا کام ہے اس کو یاد رکھ کے اس پر عمل کرنا اور اسی ترتیب کے مطابق آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد اب جو آپ نے پڑھنے ہیں وہ صرف اتنے سے الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ۔ اس کے کلمات دیکھیں گے، آپ سمجھیں گے شاید یہ بالکل تھوڑا سا عمل ہے، مجھے کیا ہونے والا ہے، مجھے اس سے کیا ملنے والا، آپ کو پتہ ہی نہیں آگے جو کلمات دعائیں آ رہی ہیں وہ آپ نے زندگی میں شاید پہلی مرتبہ کرنی ہیں، اور میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ یہ عمل واقعی پہلی بار کریں گے، عمل کرنے کے بعد رزق آپ کے پاس اتنا آتا ہے کہ آپ کا گھر رزق سے بھر جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس بندے کو کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی جب یہ عمل آپ کر لیں گے۔ اب اس تسبیح کو جو پہلی میں نے آپ کو بتائی ہے، جو پہلے کلمات میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان کی تعداد کوئی زیادہ نہیں ہے۔ اس سارے کے سارے عمل کو آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، اور یہ پہلی آیت جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے کہ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ عمل کو شروع کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں جو کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جاتا ہے وہ ادھورا رہتا ہے۔ دوسری بات ہے جو میں اس میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ آپ نے اس باتوں پہ عمل کرنا، وہ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کھانا کھانا ہے 2 ٹائم کھائیں، 3 ٹائم کھائیں، جتنے ٹائم بھی آپ نے کھانا کھانا ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھانا ہے، اس کو بھولنا نہیں ہے۔ صرف 3 دن مسلسل میری باتوں پہ عمل کر لیں، اور اگر اس وظیفے سے آپ کو اس قدر تاثیر نہ ملے جیسے میں بتا رہا ہوں تو آپ یہ عمل چھوڑ دیجئے گا۔ آپ کے دل کے اندر جو بھی خواہش ہو، اب دل کے اندر دولت کی خواہش بھی ہو سکتی ہے، گاڑی کی بھی ہو سکتی ہے، بنگلہ بھی ہو سکتا ہے، جو کچھ بھی دل میں سوچیں گے لیکن ہو جائز، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر ناجائز خواہش کریں گے تو کفر کی طرف بڑھ جائیں گے، پھر زندگی اور آخرت دونوں تباہ کر بیٹھیں گے، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد ہوگی۔
اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیکھیں قدرت کا بڑا عجیب نظام ہے کہ جس چیز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اللہ اس کو زیادہ پیدا فرما دیتا ہے تاکہ ضرورت پوری ہوتی رہے۔ مثلا نمک کی اتنی کثیر ضرورت ہے، روٹی سالن وغیرہ نمک کے بغیر بد مزہ ہوتے ہیں۔ ہر شخص کے کھانے میں نمک کی ضرورت ہوتی ہے، وہ غریب ہو امیر ہو بادشاہ ہو، اپنے کھانے میں نمک کا استعمال لازمی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سمندری نمک ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر نمک کے پہاڑوں کے پہاڑ پیدا فرما دیے۔ یہ اس مالک کا نظام ہے، اس لیے آپ اس کا جو تصور کریں گے مالک اس قدر آپ پر کرم فرما دے گا۔ لیکن جو ایک اس کے ساتھ شرط بتائی کہ کھانے سے پہلے جب بھی کھانا کھائیں یا پانی پئیں، کچھ بھی کھائیں کچھ بھی پئیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ اور جب آپ یہ کھانا مکمل کھا لیں، اٹھنے لگیں تو ایک مرتبہ اتنا ضرور کہنا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے پانی پلایا یا تو نے مجھے کھانا کھلایا۔ لازمی ان دو باتوں پہ عمل آپ نے کرنا ہے، یہ 3 دن کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ 3 دن آپ کی زندگی کے سب سے قیمتی دن ہوں گے، کیونکہ یہ بڑا عزم ہوتا ہے۔ اب جو پہلے میں نے آیت بتائی اس کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو دعا میں بتانے لگا ہوں وہ بھی آسان سی ہے، بالکل آسان سی، لیکن کمالات اس کے بھی اس قدر زیادہ ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ جو بندہ یہ پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ وہ الفاظ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، صرف اتنے سے الفاظ ہیں، بس اتنا ہی پڑھنا ہے۔ بے شک اللہ کی ذات پاک ہے، سب اسی کی تعریفیں ہیں، اسی کا سب کچھ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ دیکھیں اگر ایک مرتبہ ویڈیو مکمل دیکھنے سے سمجھ نہیں آتی تو دوبارہ دیکھ لیں، ساتھ ساتھ کہیں لکھ لیں، لیکن امید ہے آپ کو یاد ہو جائے گی۔ تعداد لکھتے جائیں ساتھ ساتھ، اور نہیں بھی لکھنا تو آپ کو ویسے ہی یاد ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن آپ اگر محنت کریں، کوشش کریں، اس عمل کو اپنے پاس محفوظ کر لیں، یہ ساری زندگی فائدہ دینے والا ہے، نسلوں کو فائدہ دینے والا ہے۔ صرف زندگی میں ایک بار ہی کرنے سے وہ کچھ ملتا ہے جو بندے نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ مجھے بھی یہ مقام مل جانا تھا، مجھے بھی یہ عزت مل جانی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں اللہ فرما دیتا ہے، اس کی ذات ہے معاف فرمانے والی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو آپ نے صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین جتنی تعداد بتائی ہے اسی کے مطابق پڑھنا ہے، سب کی بالکل تھوڑی تھوڑی سی تعداد ہے، لیکن بڑا آسان سا وظیفہ ہے، بڑا مجرب ہے۔ اب تیسرے نمبر پر ہم بات کر لیتے ہیں، تیسرے نمبر پر کون سی دعا پڑھنی ہے؟ وہ آپ نے پڑھنی ہے صرف اور صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یا اللہ میرے گناہوں کی بخشش کر دے، مولا مجھ سے جو خطائیں ہو چکی ہیں مجھے معاف کر دے۔ بندے کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، اگر وہ بندہ توبہ کر لے اللہ گناہ کو مٹا دیتا ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے مزید گناہ کرے اللہ مزید اس کے نقطے کو بڑا کر دیتے ہیں۔ جو نقطہ اس کے دل پر لگا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، پھر بھی اگر وہ گناہ کرتا رہے وہ نقطہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس بندے کا پورا دل ہی سیاہ کر دیتا ہے۔ پھر اس بندے کو کچھ بتایا بھی جائے تو اس کا پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اس کو نیکی کی بات کہی جائے تو وہ نیکی کا کام کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، نماز کا کہا جائے دل نہیں کرتا، قرآن کا کہا جائے دل نہیں کرتا، کچھ بھی کہہ دیا جائے، نیکی کی بات اس کے سامنے کی جائے، محفل میلاد کی جائے، وہ بے سکون ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ جس کا دل سیاہ ہو چکا ہے، کہیں یہ علامتیں آپ کے اندر تو نہیں، کہیں اس کی وجہ سے آپ کا دل تو سیاہ نہیں ہو چکا؟ اگر تو ایسا ہے تو پھر آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے، اس کا علاج میں بتا دوں گا کہ یہ دل کی سیاہی کیسے دھلے گی، کیسے صاف ہوگی۔ بڑا آسان سا طریقہ ہے، لوگوں کو اس بات کا علم نہیں، آپ کمنٹ میں مجھ سے ضرور بتائیے گا، میں اس کا طریقہ کار بھی انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کیسے یہ دلوں کی سیاہی ختم ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نقطہ بھی بتایا۔ اب آپ نے چند ایک چیزوں سے پرہیز بھی کرنا ہے، ان چیزوں میں ایک تو یہ ہے کہ کھڑے ہو کر آپ نے پانی نہیں پینا، جلدی جلدی آپ نے نماز نہیں پڑھنی، منہ سے چراغ نہیں بجھانا، دانت سے ناخن نہیں کاٹنا، دامن یا آستین سے منہ صاف نہیں کرنا، ان باتوں پہ عمل بھی کرنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ صرف 3 دن، اس سے زیادہ نہیں ہے، 3 دن پتہ بھی نہیں چلتا۔ ناظرین اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں، دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ استغفار جو میں نے پڑھا ہے اس کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔
صرف اور صرف 7 بار۔ اس کے ورد سے بھی جو دلوں کے زنگ ہوتے ہیں نا، سیاہی، یہ مٹتی ہے۔ لیکن اس سیاہی کو آنسوں کے ذریعے بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب میری کوشش ہے کہ میں یہ عمل آپ کو مکمل اسی ترتیب کے ساتھ سمجھاتا جاؤں تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو اور آپ اس عمل کو جلدی کر کے غموں سے نجات پا سکیں۔ کہتے ہیں یہ عمل غموں سے نجات پانے کا آسان سا نسخہ ہے، تو کوشش کریں کہ جو 3 دن آپ کو عمل کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، کوشش کریں آپ باوضو رہیں، حالت وضو میں رہنے کی کوشش کریں۔ تو اس کے بعد اب آپ نے چوتھے نمبر پر جو سورت پڑھنی ہے وہ بالکل آسان سی ہے، اس کی تعداد بھی بالکل تھوڑی سی ہے، ہاتھ کی انگلیوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ویسے انگلیوں کی طرف اشارہ کیے بغیر بھی یہ تعداد یاد رہ سکتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو یاد نہ رہے، ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہو ویڈیو کو چلا لیں، جہاں پہ میں نے یہ پہلی دعا پڑھی میرے ساتھ پہلی دعا پڑھ دیں، دوسری پڑھی دوسری پڑھ لیں، تیسری جہاں پہ پڑھی وہاں پہ تیسری پڑھ لیں، چوتھی جہاں پہ دعا ہوگی وہ چوتھی پڑھ لیں، جتنی تعداد بتائی جائے اتنی ہی پڑھیں۔ ناظرین، چابی ہے، اگر وہ تالے کو لگائی جائے وہ تالا کھل جائے گا، اگر اس چابی کو توڑ دیا جائے، اس کا ایک دندہ توڑ دیا جائے یا وہ پوری چابی نہ لگائی جائے تو وہ تالا نہیں کھلے گا۔ اسی طرح اگر عمل کے اندر آپ اپنی من مانی کریں گے، اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کریں گے، تو پھر آپ بھی اپنی قسمت کا تالا نہیں کھول سکتے، اپنے مقدر کا تالا نہیں کھول سکتے، وہی کھول پائے گا جو بندہ اس پر عمل کرے گا۔ ناظرین، آخر میں آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ میرے خیال میں یہ پورا عمل چند سیکنڈ کا عمل ہے، 2 منٹ سے زیادہ کا یہ عمل نہیں، بس سمجھاتے ہوئے بتاتے ہوئے ٹائم لگ رہا ہے، کچھ چیزوں پہ عمل کرنا ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے، وہ آپ کو سمجھائی جائے، آپ کو بتائی جائے تاکہ آپ دیکھیں۔ جتنا یقین کامل ہوگا، جتنا یقین پختہ ہوگا، اتنی ہی آپ کو اس عمل سے فائدہ ہوگا۔ بس آپ نے اس عمل کو جو میں نے کہا ہے دل کے اندر اپنا مقصد رکھنا ہے اور وہ آپ کا عمل کے دوران مقصد ذہن میں ہی رہے، مقصد سے آپ نے ہٹنا نہیں۔ سورۃ اخلاص پڑھنے سے آپ کو انشاءاللہ ظالموں پر بھی غلبہ ملے گا۔ کوئی شخص ہے کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے، اللہ اس کو بھی شفا عطا فرمائے گا۔ کوئی شخص غیبی مدد چاہتا ہے تو غیبی مدد ملے گی، اور انشاءاللہ کیونکہ اس کے اندر وہ الفاظ بھی موجود ہیں جو قید کا تالا کھول دیتے ہیں، تو قیدی کو رہائی کی نیت سے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت سے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بڑا طبی نسخہ آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ اس سورت کی برکت سے دینی دنیاوی ہر قسم کے مصائب اور مضر بیماریوں سے بھی بندے کو نجات ملتی ہے، ہر قسم کی مصیبت بھی دور ہوتی ہے۔ حصول مقصد کے لیے اس کو ہمیشہ اللہ والے تلقین کرتے ہیں کہ اس کو پڑھتے رہا کریں۔ محترم ناظرین، عمل کی ترتیب آپ کو ایک بار پھر سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد لا الہ الا اللہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے صرف 7 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو عمل کی شروع میں پڑھا تھا، تو آپ کا نماز ظہر کے بعد کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل انشاءاللہ آپ کی زندگی کے 3 دن کے اندر اندر بدل دے گا۔ نماز ظہر کی نماز کے بعد پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی صبح ہوتے ہی آپ اس کے نظارے خود دیکھیں گے۔ 3 دن کے اندر اندر یہ وظیفہ آپ کا کام دکھا دیتا ہے۔ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو کر کے دیکھ لیں، آزمانا شرط ہوتا ہے، بتا میں رہا ہوں، کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس میں تاثیر اور طاقت میرا رب پیدا فرما دیتا ہے۔ جس کا جتنا اخلاص ہوگا اللہ اس پر اتنا کرم فرمائے گا، اس کو اتنا ہی زیادہ اس کے عمل سے نفع اور فائدہ پہنچے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔